جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا ٹاپک آج کا ہے یمن کے اوپر جارحیت، اور ہم آپ کی بھی ویوز اس بارے میں جاننا چاہیں گے، اس لیے پلیز آپ کے لیے فون لائنز جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں، آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. جی علی بھائی، آپ کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ جی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم پروگرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سیگمنٹ میں تمام ان چیزوں کو بتایا، اور ہمارا ٹاپک بھی آج کا جو وہ یمن کی جارحیت کے اوپر ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں ایران کے شہر مقدسہ قم سے سید عبدالحسین موسوی کشمیری، جو کہ آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں نیوز نور کے، آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. آپ آن لائن ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. قبلہ، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا. اچھا، قبلہ آپ کو زحمت دی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا، ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں. کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کی اپنی نیوز ایجنسی ہے، آپ اس کے اندر تمام ان چیزوں کو دقیق نگاہ جو ہے وہ خبروں کے اوپر رکھتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یمن کی جو اس وقت کرنٹ جو صورت حال ہے وہ کیا ہے؟ جی آواز کٹ رہی، آواز کٹ رہی ہے قبلہ. جی، یہ جو ابھی یمن کے حالات ہیں، یہ بڑی خوشخبری کی نوید ہے. ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ. یہ جو سعودی عرب کے ناتجربہ کار ڈیفنس منسٹر نے اس جارحیت کو حکم دیا، جو کہ در واقع ڈکٹیشن تھا امریکہ کا. اور ابھی ہم حالات کو دیکھ چکے ہیں کہ شام میں جو خفت اٹھانی پڑی اسرائیل اور امریکہ کو، اور امریکہ کا جو گیم پلان ہے وہ ایک کے بعد ایک ناکام ہوتا جا رہا ہے. اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ مثلا لبنان ہے، لبنان عرب لیگ کا اور خلیج فارس کونسل کا رکن ہے. اسرائیل نے جب اس پہ حملہ کیا تو سعودی عرب کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ لبنان کی مدد کے لیے اٹھے. لیکن اس کے برعکس یمن میں بالکل اندرونی حالات ہے، سیاسی معاملات ہیں اندر کے. تو اس میں اس طرح الجھ پڑنا اور 10 ملکوں کو ساتھ میں لینا، امریکہ کا اسی وقت اعلان کرنا کہ ہم اس کی لاجسٹک سپورٹ کے لیے تیار ہیں وغیرہ، یہ جو دنیا کو جھوٹی تصویر سامنے رکھتے ہیں. مثلا شام کے بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ بشار اسد شیعہ ہیں اور یہ سنیوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی پھر پتہ چلا کہ نہیں، شیعہ سنی کی جنگ ہی نہیں ہے، خود بشار اسد سنی ہے. مگر ان کی چالیں ناکام ہوئی، اور جو ان کی جڑیں تھی عوامی لیول پہ، تو وہ 4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شام کا بال بھی بانکا نہیں کر سکے. اسی طرح یمن کے جو حالات ہیں، وہاں اگر یہ جو حوثیوں کو شیعہ باغی کہلاتے ہیں، جبکہ حوثی کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا اب یہ چیز سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا مسلک نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی نہ ہوں، ان کے مرید نہ ہوں. تو اس حوالے سے ہر فرد شیعہ کہنے والا ہو یا سنی کہنے والا ہو، وہ اس اصطلاح میں شیعہ ہی کہلایا جائے گا. ابھی یہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے. جو وہابیت کا جو چہرہ ہے، اسلام میں جو مسلمانوں کو ایک چہرہ قرآن نے متعارف کیا ہے، وہ منافق ہے. وہ ظاہر کچھ کہتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. اور یہی منافقت اب سعودی عرب کھل کے اب ننگا ہو گیا ہے. دنیا سمجھ جا رہی ہے آہستہ آہستہ، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو. تو وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے. خادمین شریف حرمین شریفین کہلانے سے کہ وہ اسلام کے خادم نہیں ہیں.
تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشخبری ہے. جس طرح کل حوثی رہبر نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سعودی عرب کو سمجھایا کہ اس مزدوری کو، اس پاگل پن کو، اس غیر ذمہ دارانہ عمل کو آپ روک دو، نہیں تو ہمارے پاس بہت سارے آپشن کھلے ہیں. کیونکہ یمن کے پاس جو دبی کچلی قوم ہے سعودی عرب میں، وہ پوری یمن کے انقلاب کے ساتھ ہے. خاص کر جو جنوبی و شمالی عربستان کے لوگ ہیں وہ شیدائی ہیں اس عوامی تحریک کے. سبحان اللہ. یہ یمن میں کوئی باغی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور عوامی انقلاب ہے. اور سعودی عرب نے اس میں اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، اس لیے خوشی کی بات. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں تک، مطلب کتنے ہفتوں تک یہ جنگ چل پائے گی، یا اس میں سعودیہ کو ہزمت جو ہے اٹھانی پڑ جائے گی؟ ابھی خدا پہ تو یہ نام نہاد سعودی عرب کے حکام مسلمانوں کا تو بھروسہ کوئی نہیں ہے. ان کا ایمان ہے امریکہ پر، مگر امریکہ بری طرح سے پٹ گیا خود اس کی حمایت میں. کیونکہ جو وہاں یمن کے عوام نے، یمن کی سیاسی جماعتوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ انتہائی عقل مندانہ اور مدبرانہ ہے. انہوں نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جو بین الاقوامی قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی کہلائی جائے. تو یہ ہادی کو کسی نے نہیں کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، اس نے خود استعفیٰ دیا جو صدر تھا. تو جب اس نے استعفیٰ دیا اس بحران کے چلتے ہوئے کہ جبکہ ایک ذمہ دار سیاستدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر عوام نے، عوامی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے التماس کی اس صدر کو کہ آپ اپنے استعفیٰ واپس لیں. اور خود وہ صدر رسمی طور پر اعلان کر رہا ہے کہ ان حالات پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ استعفیٰ دیتا ہے. اور تمام سیاسی پارٹیاں اس سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ یہ استعفیٰ واپس دو. تو ملک کو سیاسی بحران اور قانونی بحران میں دھکیل دیتے ہیں. اس وقت ایک انقلابی شورا تشکیل پاتا ہے اور وہ عدل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد افسوس کا مقام یہ ہے کہ سعودی عرب کو چھوڑیے، امریکہ جو دعوے دار ہے جمہوریت کا، وہ اسی سیاسی صدر کو رسمی طور پر قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی نے درخواست کی ہے کہ ہمیں مدد کرو، ہمیں بچا لو. تو یہ بحرین کے جیسے حالات نہیں ہیں. بحرین کو کچلنے میں جو ابھی اس کو امید یہ تھی کہ بحرین میں عوامی تحریک کو ہم نے کچلا ہے فوجی جماعوں سے، مگر یمن کے جو لوگ ہیں ان میں انقلابی صفت بہت زیادہ موج مارا ہے. وہ ابھی خاموش ہونے والے نہیں ہیں. وہ ایسے دھمکیوں سے نہ، جس طرح الحمدللہ جو ایران اسلامی انقلاب نے مسلمانوں کو اللہ پہ یقین، عملی طور پر یقین کا مظاہرہ کرنے کا جو جرأت عطا کیا ہے، تو اس سے وہی اسلامی بیداری وجود میں آئی ہے. جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو صدام نے حملہ بولا، تو امام خمینی نے کہا جتنے جو 10-12 ایئرپورٹس پہ بمبارڈمنٹ وغیرہ وہ ہوئی، تو امام خمینی نے کہا کہ کچھ پتھر مارے گئے. انہیں انقلابیوں کو یہ بڑی دھمکیاں مرغوب نہیں کرتی ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ عبد الملک رہبر حوثی نے بھی یہی جملہ کہا کہ کوئی بڑی بات میں آپ نے کچھ حملے کیے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو کیسے جواب دیں. اور عملی طور پر عوام نے جو کل مظاہرے کیے ہیں وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جنگ عوام کے خلاف ہے اور عوام ہونے والی ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے. کل 4 جہازوں کے گرنے کی خبر تھی، آج صبح 2 جہازوں کے مزید گرنے کی خبر ہے. کچھ وہاں سے میزائل بھی فائر صدا سے ہوئے ہیں.
تو اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہاں یہ جو آپ دیکھیے گا کہ جب ڈپارٹمنٹ ہوئی تو اس پہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. تو اور اس کے بعد سعودی عرب کے مار گرایا اور آج صبح کہ آج کو مار گرایا. آج صبح کس کے؟ آج صبح کو وہ جہاز کس کے تھے؟ کیا کہ وہ سعودی کا تھا. آج سعودیہ کے فائٹر پلین. پتا چلتا ہے کہ وہاں کی فوج کے چوکس ہے اور وہ گن گن کے اپنی کاروائی کر رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا جو بھی یہ دعویٰ کر رہے جہاں تک کہ شرمندگی کی بات ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان نے بھی اس میں شرکت کرنے کی خواہش. ہاں انہوں نے کل خواہش ظاہر کی تھی مگر آج وہ اس کو دوبارہ ریویو کر رہے ہیں کیونکہ جو کہ پاکستان کی مسلح افواج ہے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے مگر یہ کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ڈھکیلا جائے. میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھ کہ کل سے آج سے ہو جائے گی ایک کم ہو جا رہا ہے کہ رسم میں یمن کے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وہ الٹی ہو جائے گی کہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بلنڈر تھی. یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا. اس کو پولیٹیکلی ٹیبل پہ سالو کرنا چاہیے تھا. ٹیبل پہ سالو کرنا تھا. تو اب یہ آہستہ آہستہ اپنی شرمندگی کو کسی نہ کسی بات سے اب تو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے بہت اچھا جو ہے وہ موقف آیا ہمارے سامنے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا. اور یہ تھے جناب ایڈیٹر ان چیف نیوز نور ایران کے شہر مقدس القم سے اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار فرما رہے تھے. آپ نے سنا اور ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ ہماری کھول دی جائیں گی اور جو کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کریں گے اور ہم آپ کی بھی آراء جو ہے وہ سنیں گے کہ عوام جو ہے وہ ایک عام جو ہے وہ کس حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی اپنی آواز جو ہے وہ ظلم کے خلاف بلند کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا سسٹر کہ انہوں نے جو ہے وہ وہی بہت سارے ابہام جو ہے وہ کلیئر کر دیے ہیں انہوں نے اور میرا خیال ہے بڑی واضح صورتحال جو پکچر ہے وہ بڑی کلیئر ہو چکی ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہماری ڈسکشن میں بات کرنے میں ہمیں زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ انہوں نے کافی معلومات ہمیں فراہم کی ہیں اس سلسلے میں. کیونکہ جیسا کہ یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ معاملہ بالکل کلیئر کھل کے سامنے آ گیا کہ جو ہے وہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی جو ملٹری ہے کتنی چوکس ہے چونکہ انہوں نے ساری جو ملٹری تنصیبات تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور عوام مطلب فوج بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی. بہت سارا انقلابات میں دیکھنے آیا کہ وہ فوجی دستے ان کے ساتھ شامل ہوئے تو وہ باقاعدہ اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے ان کے جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ ان کی تدبیر کیا ہوگی. یہ زمینی حملہ کریں گے یا یہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھیں گے. تو یہ ایک ڈفرینٹ اینگل اس کا بنے گا. بھی سعودی عرب اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو ایک طرح تھریٹ کرنے کی تو کوشش کرتا رہے گا. حملے جو ہیں وہ شاید ابھی اس کی اتنی ہمت نہیں پڑے گی کہ بار بار کر سکے. کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ڈسکنیکٹ ہو گیا اور یہ نمبر ہمارے جو ہے وہ اسکرین پہ آ گئے ہیں. آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ مطلب دیکھیں ہر انسان کا جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ آواز اٹھانا انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے کہ آیا وہ انسان بھی ہے کہ نہیں. بالکل. اور ظلم کرنے والوں کا جو ظلم سہتے ہیں ان کا ساتھ اللہ بھی نہیں. پتھر کا دور نہیں ہے. پتھر کا دور نہیں ہے. جی ہم کال کو شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن اور میرے بھائی سعید موسوی کو بھی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ سید علی جان شاہ لوٹن سے. علی جان شاہ صاحب آج آپ کو میری آواز پہچان لیں تو پھر آپ کو یہ زحمت نہیں ہوگی میرا نام پوچھنے. میں پہچان گیا آپ کے پاس. خوش آمدید. شکریہ بھائی آپ کا. یہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے اس کا آپ کا لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس ٹاپک کی ضرورت ہے کہ آج امت مسلمہ کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کیا جائے اور وہ کام آپ بڑی خوبصورتی سے کر رہے ہیں. شکریہ. تو میں ایک بات کہوں کہ
میرے ایج کے میرے بہن بھائی مجھ سے اس بات پر ضرور اتفاق کریں گے کہ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ امام مہدی کا زمانہ ہوگا تو مشرق والا مغرب والے کو ایسے دیکھے اور سنے گا جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل یہ بات ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے, ہو رہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ 2 گروپ نکلیں گے, ایک یمن سے اور دوسرا خراسان سے, اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مکے میں آ کر ملیں گے. تو بات اب سامنے آ رہی ہے کہ یمن کا گروپ جو ہے وہ بھی حق کا گروپ ہوگا اور خراسان سے جو نکلے گا وہ بھی حق کا گروپ ہوگا. تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں, ہم کس طرف حق کے ساتھ ہیں یا نہ حق کی اس دوسری لائن کے ساتھ ہیں. تو دوسرا پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور پاکستانی عوام کو کہ انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا, اور یہ ہو ممکن نہیں ہے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر کسی دوسرے کا گھر بچانے کے لیے چلے جائیں. تو یہ عقل مندی کی بات, یہ عقل پر اترتی ہی نہیں ہے یہ بات. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جو نمک خار ہیں سعودیوں کے 4 بندے, وہ پورے ملک کو اور پوری عوام پاکستان کو داؤ پر نہیں لگا سکتے کسی کی ایک بےہودہ خواہش کے لیے. تو ہمیں سوشل میڈیا آج کا سب سے پاورفل ہے یہ چیز ہے ہمارے ہاتھوں میں کہ ہم جب وہ 4 بندے بیٹھ کر بند روم میں فیصلہ کر لیتے تھے, اب وہ کام نہیں رہا. آج سوشل میڈیا پہ ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آواز ہر صورت میں پہنچائیں. جس چیز کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات کی ہے, میرا ایک نظریہ ہو اور آپ نے اس کا مجھے جواب دیا جو مجھ سے بہتر ہو اور میری عقل اس کو تسلیم کرے, تو میں سمجھوں کہ میں تو اس بات کو اپناؤں گا جو آپ نے کہی ہے, نہ کہ میں اپنی ضد پر اڑا رہا ہوں. اور یہ پروگرام آپ نے جو رکھا ہے یہ واقعی حقائق سے بہت پردے اٹھ رہے ہیں. شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے لوٹن سے, اور جو ہے وہ وہی ہم پہلے شروع سے ایک بات کرتے آ رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا حق اور سچائی کا ساتھ دے. آپ نہ دیکھیں اس وقت کہ دیکھیں اب کہاں پر اس کو پہلے جیسے ہمارے قوم سے ہمارے نیوز ایڈیٹر ان چیف جو ہم نے شامل کیا تھا آغا موسوی نے کہا کہ انہوں نے پہلے بشار الاسد کے لیے پروپیگنڈے کیے, اور جو شروع میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی تو وہ جو گروپ انہوں نے ترکی سے داخل کیا تھا وہ سارا وہ جیش الحر تھا. جی ہم اس کو شامل کیجیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جناب نقوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. علی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. السلام. ماشاءاللہ آج آپ نے یمن پر جارحیت کا ٹاپک رکھا ہے. جناب علی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ٹاپک کو 2 حصوں میں نہ تقسیم کر لوں. آپ 4 حصوں میں کریں صاحب, اور کچھ ٹائم دیں گے مجھے؟ جی بالکل بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سعودی عرب کی جارحیت جو ہے اس میں مقاصد کیا ہے اور یہ کیوں کی گئی, سب سے پہلے تو یہ میں نے دیکھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب نے آج تک اسلام کے حق میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ کوئی نظر آئی ہے تاریخ میں کسی ملک کے ساتھ؟ اور اسلام کے خلاف کتنی جنگیں لڑی ہیں یہ آپ کے سامنے ہوگی. عراق کے ساتھ ایران کی جنگ تھی تو اسرائیل سے اس نے کہا کہ تو اڈے میرے لے لے اور استعمال کر لے. جب سعود اور یہود یہ دونوں ایک ہیں اور ہوتے رہے ہیں تو پھر اس سے ہم توقع تو نہیں کر سکتے کہ یہ اسلام کی وہ خدمت کر پائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا میں یہ آپ سے کہوں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ سعودی عرب نے اب تک جو کردار ادا کیا ہے, کیا اس نے جو بنائی ہے اپنی عرب لیگ بنائی ہے, کیا عرب لیگ کو اتنی طاقت ہے کہ دولت پیسہ تیل سب کچھ ہونے کے باوجود یہ یو این او میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکے؟ اس میں نہیں. کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ جہاں کہیں امریکہ کا مفاد ہوا ہے یا اس کی گود میں بیٹھ کے اس کے مفاد میں انہوں نے ووٹ ہمیشہ دیا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹے رہے اور اس کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنوں کو مارنے کی کوشش کی, جس کا آپ کے سامنے آیا کہ شام پر اس نے کہا کہ میں خرچہ دیتا ہوں, اس کو ختم کرو, جنگ کا خرچہ میں دیتا ہوں. عراق میں دیکھ لو, بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی اسلام میں عورت پر جہاد جو ہے وہ ساقط ہے
تو انہوں نے جہادی نکاح کی شکل میں عورتوں کو نکالا باہر، ان کو وہاں پہ بھیجا اور ان کی زندگیوں کو تباہ کیا. تو کیا یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے حق میں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اس کے بعد اگر آگے تھوڑا سا جاتے ہیں آپ، تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ سعودی عرب میں جو لوگ وہاں پہ جوا کھیلیں اس کو سزا ملے، اور آپ نے ان کے جا کے $6 ملین جو ہے رات کو جوئے میں ایک رات میں ہرا دیں اور ہار کے آ جائیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ کیا مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ سعودی عرب نے بحرین میں قرآن جلائے اور وہاں پہ مساجد کو 250 مساجد کو مسمار کیا، کیا یہ اسلام کی خدمت ہے قرآن جلانا؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب نے اب تک جہاں بھی انہوں نے خون ریزی کی ہے، اور جہاں تک خون ریزی کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ جو خواب سعودی عرب آپ دیکھ رہے ہیں، ہٹلر نے بھی یہ خواب دیکھا تھا. ہٹلر نے بھی کہا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا، لیکن اپنے انجام کو کس طرح پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو مار دیا. یہی اب خواب جو ہے اب سعودی عرب دیکھ رہا ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں اپنے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہٹلر کی طرح آخر اس نے بھی اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لینا ہے، کیونکہ ایسی بات کبھی ہو نہیں سکتی، نہ ہوگی کہ ان کا جو فرقہ یا ان کا مذہب یا ان کا نظریہ جو پورے اسلامی ممالک میں پھیل جائے، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سعودی عرب جو ہے جو کردار کر رہا ہے وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے. اس کے خلاف عوام کو سوچنا چاہیے. اب آگے میں دوسری بات کر کے ختم کرتا ہوں پاکستان کی. علی بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کشمیر میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کب تک مارے جا رہے ہیں اور کتنے اب تک مارتے آ رہے ہیں؟ کیا کسی اسلامی ملک نے یا سعودی عرب نے کبھی کشمیر کے حق میں پاکستان کی بات کی ہے؟ کبھی کوئی بیان دیا ہے؟ کبھی یہ کہا ہے کہ پر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں؟ کبھی نہیں کیا. پاکستان نے ادھر بیٹھا ہوا ہے ہزاروں میل دور، تو فلسطین کی بات ہوتی ہے تو پاکستان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن کشمیر کے لیے تو کبھی آج تک کسی نے اسلامی ملک نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کشمیریوں کو آزاد کروانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ آپ کردار دیکھ لیں کہ میں سعودی عرب کا جس آپ ہمارے وزیر اعظم مرے جا رہے ہیں جو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ 60,000 پاکستانیوں کا خون سڑکوں پہ ناحق بہ گیا، اور اس میں کتنے % سعودی عرب کا ہاتھ ہے 60,000 خون بہانے میں؟ اسلحہ کون دیتا تھا؟ پیسے کس نے دیے مدرسوں کو؟ دہشت گرد کس نے تیار کر کے بھیجے؟ کیا آج تک کبھی وزیر اعظم نے یہ سوچا ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ 7 سال اس نے اس کے محل میں بیٹھ کے روٹیاں کھائی ہیں، اس کا نمک کھایا ہے، تو کیا وزیر اعظم اس کا نمک حلال نہیں کرے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ سعودی عرب کا اگر بادشاہ بیمار ہوتا ہے تو وزیر اعظم سارا پاکستان کا چھوڑ چھاڑ کے ہزاروں مسائل تو وہاں اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا ہے، صرف اپنی نمک حلالی کے لیے، اور وہ مرتا ہے تو اپنا جھنڈا سر نگو کرتا ہے. 60,000 پاکستانیوں کا خون نہیں تھا کیا اس وقت؟ 100 جنازہ لے کے بیٹھے رہے ہو آپ لوگ، لیکن وزیر اعظم کو ٹائم نہیں تھا تو وہ ملنے نہیں گیا. وہاں پہ ٹائم مل گیا، یہاں پہ ٹائم ہے اس کے پاس تو ملا نہیں ہے اس کو. تو کیا پاکستان کے عوام کیڑے مکوڑے ہیں؟ ان کا خون کوئی خون قیمت نہیں رکھتا کیا؟ اس کا جھنڈا سے اتنے لوگ مارے گئے. امریکہ میں اگر 13 آدمی مرتے ہیں تو امریکہ کا جھنڈا جو ہے وہ سرنگو ہو جاتا ہے، تو پاکستان کا تو آج تک نہیں ہوا 60,000 آدمی مرنے کے باوجود. اب میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. وہ کیوں نہ ساتھ دیں؟ کیونکہ وہاں پہ ملیں ان کی لگی ہوئی ہیں، فاؤنڈریاں ان کی کام کر رہی ہیں. وہ اپنی وہ سعودی عرب کو بچانے کی بات نہیں ہے، وہ اپنی ملیں اور فاؤنڈری اور اپنے کاروبار کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے ساتھ دیا جائے، جیسے کہ انڈیا میں ساڑیاں بھیجی گئی اپنے پیاز اور چینی کے کاروبار کو بچانے کے لیے، اسی طریقے سے سعودی عرب میں اپنی فاؤنڈریاں بچانے کے لیے سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور تاکہ ان کا کاروبار بچ جائے. کیونکہ آخر میں انہوں نے جانا پھر وہیں یا اسی جدے میں ہی رہنا ہے اور وہاں ہی جا کے رہیں گے، آخر ان کی منزل وہی ہے. تو کیا پاکستان کے عوام اندھے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے. عوامی رد عمل ان کے خلاف آ رہا ہے. یہ کس کو بٹھا دیا انہوں نے جو ان کا ایجنٹ ہے، جنہیں پاکستان کو سعودی عرب کا ایک صوبہ بنا کے رکھ دیا ہے؟ کیا یہ مجھے بتائیں کہ جب شہباز شریف نے یہ بات کہی تھی جب شہباز شریف نے پنجاب کو کچھ نہ کہو، باقی جو جی چاہے کرو، پنجاب کو کچھ نہ کہو، تو کیا پاکستان صرف پنجاب تھا؟ یا وہ دہشت گرد جنہوں نے کہا کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ اس میں اس نے ان کا انعام لیا تھا کہ یہ آئیں اور بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پنجاب میں آج تک کبھی کوئی دھماکہ نہ ہوا، کچھ نہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سعودی عرب کے ایجنٹوں کے ساتھ ہی مل کے یہ حکومت کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. تو کیا وزیر اعظم کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو اپنے بزنس کی
پہ نہ لگاؤ، داؤ پہ، بزنس کے داؤ پہ نہ لگاؤ، پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر پاکستان کو اگر سعودی ایران نے تیل اور دی تھی، جو گیس دی تھی، وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے تھی. غریب عوام کو روٹی ملتی، گیس ہوتی، بجلی ہوتی تو پاکستان کے غریب لوگوں کو روٹی ملتی. لیکن چونکہ یہ ایجنٹ سعودی عرب کے تھے، انہوں نے ایران کی سستی گیس لے کے پاکستان کو سستی روٹی دینے کی بجائے انہوں نے گیس کا پروگرام بند کر دیا اور قطر سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں مہنگی بلین ڈالروں کی مہنگی گیس صرف اس لیے لی کہ وہ دوست ہیں، ان کا نمک کھایا ہوا ہے. کیا پاکستان کی معیشت اس طریقے سے چل سکے گی؟ کیا چلا سکو گے؟ کیا ایسا ہو سکے گا کہ پاکستان ان کے ہاتھوں سے بچ جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ کشمیری عوام کے لیے مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا اور اسلامی ملکوں کو اس کا ساتھ دینا ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ اپنے کاروبار کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جا کے کاروبار کرنا ہے. پاکستان کی زندگی کے اور پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کی جائے. پاکستان کے عوام اس باشعور ہیں، وہ سوچتے ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چیف جو ہیں ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی فوج اتنی سستی نہیں ہے کہ جس کو 4 پیسے دو گے تو وہ کرائے کے قاتل نہیں ہے ہماری فوج، کہ جس کو 4 پیسے دو گے تو وہ قطر میں بھی جا کے لڑنے کے لیے چلی جائے، وہ سعودیہ میں بھی لڑنے کے لیے چلی جائے. پاکستان کی فوج کا ایک وقار ہے، ایک عزت ہے. پاکستان کی فوج کو دنیا مانتی ہے، لیکن اس کا اتنا سستا ہے، اتنی سستی قیمت نہ ڈالو کہ یہ ہر ملک کو پیسے دے کے آپ کو لے جائے اور کرائے کے قاتل بنا کے ان کو لڑانے کے لیے وہاں پہ استعمال کیا جائے. پاکستان کے چیف کو یہ سوچنا ہوگا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. جی اگلی کالر کو شامل کریں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد یعقوب صاحب. وعلیکم السلام. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. آپ کو علی مسیح صاحب کو ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جناب میں نے آپ کا پروگرام نہیں سنا، ابھی باہر سے آیا ہوں. حقیقت ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، اگر وہ اپنے کردار میں مسلمان ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ اے مومنو میں میرے رسول کی تابعداری میں آ جاؤ تو آپ کو کچھ غم ہے اور کوئی خوف نہیں. بات یہ کہ کیا ہم لوگ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابعداری کر رہے ہیں؟ کیا ایسے مسلمان ہیں جو نام کے احکام کا ایک نظر نہیں آتا؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ یہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ سچے مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابعداری میں آ جائے اور اہل بیت کے اوپر آ جائے تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور پھر سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. زندگی اس کی ہے. مسلمان وہ ہے تو جو نام کا مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، دھوکے بازی بھی کرتا ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ اس سے تو جانور بہتر ہے جو اپنی بات کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے ہمسایوں کے اپنے عام جنس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اوپر بم مارتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے. جناب اور علی موسوی صاحب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. جی تو یہ تو تھے جناب محمد یعقوب صاحب اور آپ نے ہمارے کالرز کی جو ہے وہ گفتگو سنی کہ ایک اور کالر ہمیں جانا ہے بریک کی طرف. تو پہلے ہم لیں گے ایک بریک اور پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ واپس دوبارہ ملیں گے اور آپ اپنی فون کالز جو ہیں وہ کرتے رہیے گا. ہم آپ سے بریک کے بعد اس ٹاپک پر جو ہے تفصیلی بات کریں گے. تو فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر.